ناظرین، راولپنڈی کے ایک والد نے اپنی بیٹی کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو MBBS کروایا تاکہ وہ انسانیت کی خدمت کر سکے۔ جب اس نے MBBS مکمل کیا تو اس نے ہاؤس جاب شروع کی اور اسی اثناء میں اس کے خلاف ایک جھوٹی خبر اخبارات میں شائع ہوئی کہ وہ انسانی خون پیتی ہے اور اس بچی کی زندگی تباہ ہو گئی۔ ہسپتال انتظامیہ اور صحافی نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ خبر جھوٹ پر مبنی تھی، لیکن سوشل میڈیا صارفین نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس جھوٹی خبر کو اتنا پھیلا دیا کہ آج وہ گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے اور اس بچی کی زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ اس بچی اور اس کے والدین پہ کیا گزرتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی، ڈاکٹر یسرا صاحبہ کے گھر میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ خود تشریف فرما ہیں، ان کے والد ہیں ثاقب صاحب، ایک ادارے سے ریٹائرڈ ہیں، ان کی والدہ ہیں اسکول ٹیچر ہیں۔ ایک جھوٹی خبر، بے بنیاد خبر جس کی صحافی نے تردید کی ہے، اس خبر نے ان 3 لوگوں کی فیملی کا یہ حال کر دیا کہ یہ سب کچھ پڑا ہوا ہے لیکن یہ 3 دنوں سے کھانا نہیں کھا پا رہے۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ جھوٹی خبر، ایک جھوٹی تصویر ایڈٹ کر کے آپ کے بارے میں لگائی گئی ہے، آپ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ میں نہیں کہہ سکتی ہوں کہ جب یہ خبر آئی تو اتنی ریڈیکولس تھی کہ ہم لوگوں نے کہا کہ اس کی تردید بھی کیا کہ ہم نے کہا کہ شاید ڈائی ڈاؤن ہو جائے کچھ عرصے میں، لیکن یہ بات بالکل پھیلتی گئی، جنگل مطلب بالکل وائرل ہوتی گئی۔ کچھ لوگوں نے شاید ہسپتال میں بھی چند لوگ تھے جنہوں نے جرنلسٹ کے ساتھ جو بھی ہے ان کے ساتھ تعاون کیا ہوئی ہے، خبر پھیلائی ہے، اور مطلب کسی کو مطلب اتنا بری طرح ڈیفیم کرنے کے لیے زیادتی۔ آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا، آپ تصویر دیکھیں تھمبنیل کے اوپر اور اس بچی کو اب دیکھیں، یہ بالکل چھوٹی بچی ہے، یعنی انہوں نے ابھی MBBS کمپلیٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہاؤس جاب کر رہی تھی، یعنی اپنے پیرنٹس کا، اپنے بزرگ والدین کا اس نے سہارا بننا تھا۔ یہ وہ بیٹیاں ہیں جو اس معاشرے کا احساسہ ہوتی ہیں، اور یہ آج ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، بات کرتے ہیں یہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ سیم گوز فار ہر مدر ایز ویل، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی دوسری جو فیملیز ہیں ان کی رائے الگ سامنے آ رہی ہے، سارے لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ ثاقب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ثاقب صاحب، کتنے مشکل 3 دن تھے جب تک آپ لوگوں نے ریبٹل نہیں دیا اور یہ جھوٹی خبر پلانٹ کی گئی؟ دیکھیں، مشکل دن تو اب بھی ہیں، ابھی بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس طریقے سے باتیں آگے چل رہی ہیں یا چلیں گی، لیکن ابھی تک تو بہت ہی مشکل دن ہے، بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، خاص کر ہماری بیٹی کے لیے کہ ایک ایسا الزام وہ جی پاگل خانے میں داخل ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، نہ کہیں گئی ہے نہ کہیں آئی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا جی کہ اس کے پیرنٹس اس کے نہیں مل رہے ہیں اور وہ اکیلی پڑی ہوئی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا جی اس نے گائنی میں یہ کیا، گائنی میں اس کا آنا جانا ہی نہیں ہے، اس کا جو جاب تھی وہ دوسری، یعنی سارا کچھ فراڈ تھا سر؟ اچھا، ٹوٹل مطلب اس میں کوئی چیز نہیں تھی۔ لیبارٹری کا ذکر ہے، لیبارٹری میں ڈاکٹروں کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، وہ لیبارٹری کو بلڈ کا جو آنا جانا ہوتا ہے وہ یا تو وارڈ بوائے کرتے ہیں یا نرسز کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، اور سب جگہ یہ لکھا جا رہا ہے جی والدین سے رابطہ کیا گیا اور وہ فون نہیں اٹھا رہے، اور یہ وہی والدین ہیں جو آج ریبٹل دے رہے ہیں، اور صحافی معذرت کر چکا ہے کہ جی خبر جھوٹی تھی، پلانٹڈ تھی۔ السلام علیکم۔ آپ نے مجھے بتایا 2-3 دنوں سے آپ لوگ کھانا بھی نہیں کھا سکے؟ ظاہر ٹینشن اتنی زیادہ ہے، میری بچی اتنی پریشان ہے، جب یہ نہیں کھائے گی تو ہم کیسے کھا پائیں گے؟ اگر اس بچی کی جگہ پہ ہماری بچی ہوتی اور اس فیملی کی جگہ پہ ہماری فیملی ہوتی تو ہم پہ کیا گزرتی؟ میری سوشل میڈیا صارفین سے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را کسی بھی خبر کو بغیر تصدیق کے نہ پھیلائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غفلت سے یسرا بی بی جیسی دوسری بچیوں کا مستقبل تاریک ہو اور ہماری قوم، ہمارا ملک ایک ہونہار اور ایک قابل ڈاکٹر سے محروم ہو۔